شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر فراز صاحب کا، جو مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے جب میں اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سر پہ سجانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اپنی ناکامی کو ہمیشہ ایک ایسی جگہ دفن کرنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ کبھی بھی ہماری اپنی کوتاہیوں کو ہمارے سامنے نہ لا سکے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ناکامیوں کا صحرا دوسروں کے سر سجا دوں، کسی ایسے شخص کے سر سجا دوں جو حقیقت میں مجھے ٹف ٹائم دینا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر میں سچویشن پر ڈال دیتا ہوں کہ سچویشن ہی ایسی تھی، میں کیا کرتا۔ اور اگر سچویشن بھی نہیں ملتی تو پھر میں اس ناکامی کو اپنی قسمت کے سر پہ ڈالتا ہوں، کیونکہ آخری چیز میرے پاس قسمت ہے جس کو میں استعمال کر سکتا ہوں، جو میرے استعمال میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے راستہ نہیں بدلا، میں نے منزل بدل لی، میں نے آسان کر لیا۔ میں مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں اپنی ناکامیوں کو کبھی بھی اپنی بزدلی کا نام نہیں دینا چاہتا۔ یہی میرا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں کون ہوں؟ میں آج کے دور کا انسان۔ مجھے ایک وہ اگزامپل اکثر یاد آ جاتی ہے، مووی میری سب سے جو ہے وہ فیوریٹ موویز میں سے ایک مووی ہے مانجھی دی ماؤنٹین مین۔ یہ درشت ایک بہت ہی کامن پرسن ہے جو بہار صوبہ میں ایک بہت ہی دور افتادہ علاقے میں رہتے تھے، اور ان کی بیوی ایک پہاڑ سے گر کر مر جاتی ہے، اور اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے 55 کلومیٹرز دور چکر کاٹ کے انہیں جانا تھا۔ درشت کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ درشت نے ایک ہتھوڑا اٹھایا، ایک چھینی اٹھائی، اور وہ پہاڑ کو توڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اس شخص نے کئی سال محنت کی اور آخر کار وہ اس پہاڑ کو توڑ کر ایک 30 فٹ چوڑی سرنگ، ایک راستہ وہ اس پہاڑ میں سے نکالتا ہے جو 1.25 کلومیٹر طویل ہے۔ وہ اکیلا شخص یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت تک لوگ اس کو پاگل قرار دے چکے تھے کہ یہ اکیلا شخص کیسے یہ کام کر سکتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں تھا تو صرف اس کا حوصلہ تھا اس کے ساتھ۔ تو یہی بات ہے ساری، ہم ہمیشہ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہم ظلمت شب کا، تاریکی کا اور ہمارے دکھوں کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو، اپنی نئی جنریشن کو ایک یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنی منزل کو وہیں پہ رکھیں جہاں پہ تھی، اور بدلنا ہوتا ہے تو راستے کو بدلیں۔ اپنے راستے بدلیں لیکن اپنی منزل نہ بدلیں، اور اگر ہو سکے تو راستے نکالیں، کیونکہ راستہ نکالنا وہ صفت ہے جو کمزور لوگوں میں نہیں ہوتی، جو صرف اور صرف بہادر لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، رانا شہزاد قمر کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔